آج کی اس اہم وضاحت میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو ہمارے معاشرے میں کئی خاندانوں کے اندر شدید پریشانی اور وہم پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے یتیم پوتوں، پوتیوں، نواسوں اور نواسیوں کے قانونی حقوق۔ تو سیدھا آتے ہیں آج کے اس اہم تجزیے کی طرف۔ اب سب سے بنیادی سوال جو وراثت کے معاملات میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد کا انتقال دادا سے پہلے ہی ہو جائے تو کیا پھر ان یتیم بچوں کا دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ بنتا ہے؟ سوچئے ذرا، یہ ایک ایسا سینسٹیو پوائنٹ ہے جہاں آ کے اکثر اختلافات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پیور تجزیے میں ہم 6 اہم پوائنٹس کو کور کریں گے۔ پہلے وراثت اور یتیم بچوں کے بنیادی اصول، اس کے بعد سیکشن 4 کی تشریح، پھر حقیقت اور غلط فہمی کو کلیئر کریں گے، نادرا کا پریکٹیکل طریقہ دیکھیں گے، عدالت کا رول جب ڈکلائن لیٹر ملے، اور آخر میں کچھ انتہائی ضروری قانونی نکات۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، وراثت اور یتیم بچے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کسی خاندان میں والد یا والدہ کا انتقال دادا یا دادی سے پہلے ہو جاتا ہے تو اچانک سے وراثتی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی درمیانی کڑی یعنی والد تو اب رہے نہیں، اس لیے ان بچوں کا وراثت میں سے پتہ ہی کٹ گیا۔ لیکن کیا واقعی قانوناً ایسا ہے؟ یہاں سے ہمارا دوسرا اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون کی سیکشن 4 اس بارے میں اصل میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، یہاں آ کے قانون ان ولنریبل اور کمزور ورثہ کو ایک بہترین ڈھال فراہم کرتا ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 بطور خاص رائٹ آف ریپرزنٹیشن یعنی نمائندگی کا حق دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچے قانوناً بالکل اپنے مرحوم والد یا والدہ کی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کا جو بھی ایگزیکٹ شیئر بنتا تھا وہ سیدھا انہیں دیا جائے۔ یہ کوئی فیور یا مہربانی نہیں ہے بلکہ ان کا پختہ قانونی حق ہے۔ چلیے اسے ایک بالکل عام سی مثال سے پریکٹیکل سینیریو میں سمجھتے ہیں۔ فرض کریں سٹیپ 1 میں ایک دادا کے 2 بیٹے ہیں۔ سٹیپ 2 میں بدقسمتی سے ایک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑتا ہے۔ پھر سٹیپ 3 پر آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سٹیپ 4 میں قانون فرملی کہتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا لیگل کلیم 100% قائم ہے۔ وہ اپنے مرحوم والد کا پورا حصہ طلب کرنے کے پوری طرح حقدار ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، جو میرے مطابق سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حقیقت کیا ہے اور معاشرے میں غلط فہمیاں کیا ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بہت ہی عام متھ یا غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر دادا کے انتقال کے وقت چچا یا تایا زندہ ہوں تو بس یتیم پوتوں کا حق تو گیا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، لیگل فیکٹ یا قانونی حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ سیکشن 4 ان یتیم بچوں کے حقوق کو مکمل تحفظ دیتی ہے، بھلے چچا یا تایا زندہ ہوں یا وہ اس کلیم کی جتنی مرضی کھل کر مخالفت کیوں نہ کر لیں۔ قانون اور ان کا حق کسی کے انکار سے ہرگز ختم نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب۔ قانون کو تو ہم نے سمجھ لیا، پر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ نادرا کا قانونی طریقہ کیسے کام کرتا ہے؟ آج کے دور میں سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن حاصل کرنے کا سب سے بنیادی اور آسان راستہ براہ راست نادرا سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا ڈسپیوٹ نہیں ہے تو یقین مانیے یہ ایڈمنسٹریٹو عمل انتہائی سموتھ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس پیور پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے بس چند بنیادی کاغذات درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ خاندان کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC، مرحوم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تمام ورثہ کے CNICs اور لیگل ایئرز کی ڈیٹیل۔ بس ان دستاویزات کی صحیح فراہمی سے آپ اپنا راستہ بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ لیکن کہانی ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی نا۔ یہاں ہمارا 5واں حصہ شروع ہوتا ہے، ڈکلائن لیٹر اور عدالت کا کردار۔ سوچئے، اگر فیملی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے تو تب کیا ہوگا؟ اگر کسی ایک وارث کو بھی اچانک اعتراض ہو یا وراثت کی ساخت کچھ زیادہ ہی کمپلیکس ہو تو وہاں نادرا پروسیس کو روک کر ایک ڈکلائن لیٹر جاری کر دیتا ہے۔ اس خط کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ نادرا کی ایڈمنسٹریٹو حدود سے آگے نکل چکا ہے۔ ڈکلائن لیٹر ملنے پر گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، راستہ وہاں بند نہیں ہوتا۔ ایسے میں براہ راست سول کورٹ کا رخ کیا جاتا ہے۔ عدالت پھنسے ہوئے معاملے کا ڈیپلی جائزہ لیتی ہے، ایویڈنسز کو دیکھتی ہے اور ایئرز کو ویریفائی کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عدالت پارٹیشن سوٹ، ڈیکلریشن سوٹ جیسی ایڈوانسڈ لیگل ریمیڈیز ہینڈل کر سکتی ہے، انجنکشن جاری کر سکتی ہے اور آخر میں حقدار کو ڈگری یا سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے۔
اور یہاں پاکستان کی سپیریئر کورٹس کی ایک بہت ہی پاورفل آبزرویشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہوں نے اپنی ججمنٹس میں بار بار واضح کیا ہے کہ ان قوانین کا بنیادی مقصد صرف اور صرف فیملی جسٹس اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن یعنی خاندان میں انصاف اور منصفانہ تقسیم ہے، اور سیکشن 4 بنائی ہی اسی لیے گئی کی تاکہ یتیموں کا شیئر پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری اور چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں، کچھ انتہائی ضروری قانونی نکات جو دھیان میں رکھنا لازمی ہیں۔ ہمیشہ 3 انتہائی اہم باتیں یاد رکھیں۔ پہلی، سیکشن 4 کا اطلاق صرف اور صرف مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے مخصوص کانٹیکسٹ میں ہی ہوتا ہے۔ دوسری، دیکھیں ہر کیس دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے پراپرلی کسی مستند قانونی ماہر سے ایڈوائس لینا بے حد ضروری ہے۔ اور تیسری، ڈاکیومنٹری پروف یعنی کاغذی شواہد، یہ اس پورے لیگل پروسیس میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بہت بڑی بات جو اکثر اگنور کر دی جاتی ہے، اسے کلیئرلی سمجھ لیں۔ خاندان کی بیٹھکوں میں ہونے والے زبانی فیصلے یا رسمی دعوے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ان ٹھوس ڈاکیومنٹڈ قانونی حقوق کو ختم کر سکیں۔ فارمل لیگل رائٹس ویسے کے ویسے ہی قائم رہتے ہیں۔ اس پیور تجزیے کو آخر میں اس ایک گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر چھوڑا جا رہا ہے، کیا ہمارا معاشرہ آئندہ بھی ان انڈاکیومنٹڈ زبانی رواجوں اور ٹریڈیشنز کو ان ٹھوس نسلی حقوق پر حاوی ہونے دے گا جن کی پختہ ضمانت قانون خود ان یتیموں کو فراہم کرتا ہے؟ قانون موجود ہے، بس اسے لاگو کرنے کا ارادہ چاہیے۔ سوچنے کا مقام